السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على من أنزل عليه الكتاب محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 577 ہے. سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 126 اور 127. چلیے سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَهَذَا، اور یہ ہے، صراط، راستہ، ربک، آپ کے رب کا، مستقیما، سیدھا، قد، تحقیق، فصلنا، ہم نے مفصل بیان کر دی، الآیات، آیتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، دار السلام، سلامتی کا گھر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وہوا، اور وہی، ولیہم، ان کا دوست ہے، بما، بسبب اس کے کہ جو کانوا تھے وہ یعملون، عمل کرتے. اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. ان کے لیے ان کے اعمال کے سلے میں رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے. ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی. پہلی بات، یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، دین اسلام. دوسری بات، ہم نے غور کرنے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. تیسری بات، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا گھر ہے. چوتھی بات، اور وہ ان کا دوست ہے اس وجہ سے کہ وہ نیک عمل کرتے تھے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بہت اہم ترین بات بتائی ہے، رہنمائی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کی، اس صراط مستقیم کی، اس سیدھے راستے کی، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اپنی قدرت سے ہم سب کو عطا کیا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو دین تم قبول کر چکے ہو، جس دین کو تم نے قبول کیا ہے اور جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے، دین اسلام کا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی ہے تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ. یہی سیدھا راستہ ہے. تمہارے سامنے یہودی راستے ہوں گے، نصارہ کے راستے ہوں گے، مشرکوں کے راستے ہوں گے، مجوسیوں کے راستے ہوں گے، سامیوں کے راستے ہوں گے. مختلف ہندوانہ طریقے تمہارے سامنے موجود ہیں. بڑے بھلے بھی تمہیں معلوم ہو رہے ہوں گے، بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، ڈیکوریشن کی وجہ سے، زینت کی وجہ سے بہت زیادہ اچھے معلوم ہو رہے ہوں گے بظاہر، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچو، اس کی حقیقت تک پہنچو، وہاں کھوکھلا پن ہے، وہ مکڑی کے جالے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گندگی ہے، وہ فسق ہے، وہ برائی ہے، وہ ٹیڑھے راستے ہیں. سیدھا راستہ جو ہے وہ وہی ہے جو تم کو زمین سے، وہ زمین کی پیداوار والا راستہ نہیں، وہ آسمان کی طرف سے اترا ہوا راستہ ہے. وہ آسمان کی طرف سے اترا ہوا، نازل کیا ہوا راستہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، جس کو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، جس کو محمد عربی کے قلب مبارک پر اتارا گیا، جو محمد عربی 23 سال تک تم کو جو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں. یہی ہے وہ سیدھا راستہ، یہی ہے وہ سیدھا راستہ، یہی ہے صراط مستقیم. مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دیوی نعمت پر شکر ادا کرے کہ اس نے ہم سب کو تمام ٹیڑھے راستے اختیار کرنے والوں کے درمیان میں سیدھا راستے اختیار کرنے والا بنایا ہے. دنیا میں حادثات آ جائیں، مصائب آ جائیں، دنیا میں سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، مشکلات آ جائیں، جھجوڑے جائیں، مشکلات آ جائیں، ناموافق حالات آ جائیں، باسا اور ذرہ کی کیفیت آ جائے، کسی بھی قسم کی کیفیت ہو، کسی بھی قسم کا دکھ ہو، تکلیف ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، لیکن سب سے بڑی یہ نعمت ان تمام چیزوں پر بھاری ہے ہمارے لیے. ان تمام غموں پر یہ ایمان کی خوشی بھاری ہے کہ اللہ نے یہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہم سب کو عطا کیا. ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے، جہاں بھی رہیں گے، ہم بر میں رہیں گے، بحر میں رہیں گے، جنگل میں رہیں گے، بیابان میں رہیں گے، شہر میں رہیں گے، بستی میں رہیں گے، فاقے سے رہیں گے، مصیبت سے رہیں گے، مالداری میں رہیں گے، عروج میں رہیں گے، زوال میں رہیں گے، تندرستی میں رہیں گے،
گے، فراغتی میں رہیں گے، بیماری میں رہیں گے یا صحت میں رہیں گے، فاقر کسی بھی مصیبت میں رہیں گے، کسی بھی حالت میں رہیں گے، ہمارے اوپر جو نعمت ہمارے اوپر حاوی ہے، غالب ہے، وہ صراط مستقیم والی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ جس کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کی دعوت بھی واضح ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے واضح طور پر آیات بیان کر دی ہیں، کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ باتیں بتائی۔ قد فصلنا الآیات، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو اس راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے لہم دار السلام عند ربہم وهو ولیہم بما كانوا يعملون۔ جو لوگ اس صراط مستقیم پر قائم ہیں مسلمانوں، خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، جن لوگوں کو یہ نعمت مل چکی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا اعلان کیا ہے، دو خوشخبریاں دی ہیں۔ سب سے پہلی خوشی لہم دار السلام عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس موت کے بعد جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے اور ان کے لیے سلامتی کا گھر ملے گا، سلامتی کا گھر جہاں کوئی خوف نہیں۔ اب خوف ہے شہریت کا خوف کہ یہاں رہنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اور ہماری جو ہم لوگ تفصیلات اور دستاویزات دی اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، ہم کو اپنے گھروں سے نکالا جائے گا یا کیا کیا جائے گا، ہمارے ساتھ یہ قوم کیا کرے گی۔ یہ خوف جس خوف میں ہم جی رہے ہیں یہ چند روزہ خوف ہے، چند روزہ خوف ہے، یہ فانی خوف ہے، لیکن جب ہم اللہ کے ہاں اپنے اس دین و ایمان کی بنیاد پر اس ایمان کے ساتھ جی کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی سلامتی کا گھر عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے، جس جنت میں ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات ہے، نہ جسمانی کوئی تکلیف ہوگی، نہ روحانی کوئی تکلیف ہوگی، نہ وہیں کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی حسد، نہ دشمنی، نہ دشمن، نہ جھگڑا کرنے والا، نہ کوئی ستانے والا، نہ کوئی ظلم کرنے والا، اور نہ ہی کوئی ایسے قوانین نافذ کرنے والا جن قوانین کی وجہ سے دلی پریشانی ہو، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کوئی ہماری نعمتوں کا نہ چھیننے والا ہوگا، نہ کوئی ختم کرنے والا ہوگا۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اے جنتیوں، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تم دنیا میں سزا بھگت چکے ہو، جہاں تم کو تمہارے امن کو چھینا گیا تھا، تمہاری سلامتی کو چھینا گیا تھا، لیکن یہ تمہاری چند روزہ زندگی تھی جب تم ہمارے پاس آئے ہو، اس کے صلے میں جو تم نے برداشت کیا تھا، صبر کیا تھا، ہم تم کو ایسی جنت عطا کرتے ہیں جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے۔ امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جنت والوں کو سلامتی کا پیغام دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ دنیا کے ذلیل قسم کے لوگ اگر ہم پر آج مختلف قسم کے تانے کستے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک رب ذوالجلال جنت میں ہماری طرف سلام بھیجے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ اور پھر دوسری نعمت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ ہوا ولیہم بما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو نیک اعمال کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں کو آباد رکھا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ احسان اور ایثار کا برتاؤ کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور روزے رکھتے تھے، ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے اور جھیلتے رہتے تھے، آؤ آج ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے ساتھ یہ کہ دنیا میں اللہ نے ان کے ساتھ اپنی ولایت کا دوستی کا احاطہ ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا کی، اور آخرت میں اللہ ولی اس طور پر ہے کہ اس ایمان کا بدلہ عطا کرے گا، جزا عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا دوست بن جائے، یہ ہزاروں دشمنیوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں جو ہمارے اس ملک کے اندر دشمنیاں پڑ رہے ہیں، ان ہزاروں دشمنیوں کو ہم مسلمان برداشت کریں گے، اس لیے کہ اس ایمان کے بدلے میں ہم کو وہ دوستی ملنے والی ہے جو دوستی ہمیشہ قائم رہے گی، وہ ہے اللہ کی دوستی، اللہ سے دوستی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کے حالات مسلمانوں اس وقت میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان کھوکھلا رہے گا ہم ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، اگر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا ہم ہی غالب رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ